السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوری ہب۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی دلچسپ واقعہ لے کے آئی ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک مور کی۔ مور بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے اور اس کی خوبصورتی پہ سارے پرندے فدا ہیں۔ جتنا مور اب خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ لیکن ایسی کون سی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے باہر نکال دیا؟ دوستو، میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ مور کو اللہ پاک نے جنت سے باہر کیوں نکالا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے اور پھل کھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک ایسا اناج جس کو اللہ پاک نے انہیں کھانے سے منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت سے نکال دے۔ لیکن جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت میں تمام پھل اور لذیذ میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا تاکہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت کے دروازے سے باہر آ گیا اور شیطان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ شیطان بولا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور نے جواب دیا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ مور نے کہا تو شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان نے مور سے کہا کہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں چھپایا اور اسے لے کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے، تو فرشتے اللہ پاک کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے پاس گیا اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچاننے میں ناکامیاب رہے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل کافی حد تک تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اسی طرح جنت میں زندگی گزاریں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی بہت سی سہولتیں ملیں گی۔
حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہے۔ شیطان نے کہا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ لیکن حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر حضرت اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو اللہ کے حکم سے زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر اتارا گیا اور حضرت اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پاؤں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، اللہ پاک نے وہی خوبصورت پاؤں مور سے چھین لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں چھپا کر شیطان کو جنت کے اندر لے گیا تھا، اس کی منہ کی خوشبو کو چھین کر اللہ پاک نے اس کے اندر زہر ڈال دیا۔ پھر اللہ پاک نے مور کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی جنت سے نکال دیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔